السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کا انٹروڈکشن، تجوید کی امپورٹنس، تجوید کے رولز، تجوید کیوں سیکھیں، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ تجوید سیریز میں سیکھیں گے۔ دیکھیں، قرآن پاک پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت کئی آیات میں آئی ہے، کئی احادیث میں آئی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اور جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارے میں نہیں ہوگی۔ ایسا بزنس کرنا ہم سب کو بہت پسند ہے جس کا کبھی نقصان نظر نہ رہا ہو۔ مارکیٹ میں ایسے بزنس لانچ کیے جاتے ہیں، ایسے ہی بزنس کو انٹروڈکشن ان کا کروایا جاتا ہے جو پائیدار ہوں، جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک ایسے بزنس کی بات کر رہے ہیں جس کی ہمیں خواہش ہونی چاہیے، جو کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے فوائد اپنے پاس، اس کا اجر اپنے پاس ہمارے لیے سنبھالے ہوئے ہیں۔ باقی بات ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کے علاوہ نماز کی پابندی بھی ہم کر لیتے ہیں، خرچ بھی ہم کر دیتے ہیں، تو لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہے نا، اس کو ایک کیجول انداز میں لیتے ہیں، اس پر وہ توجہ نہیں دی جاتی۔ جو ہم نے چھوٹے ہوتے پڑھ لیا، سیکھ لیا، بس وہی ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے اور اسی انداز میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح ہر زبان کو سیکھنے کا ایک طریقہ ہے اور ہر زبان کا ایک ایکسنٹ ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب کی زبان عربی ہے اور عربی کو بھی پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ خاص کر قرآن پاک کی عربی، جس میں حروف کا خیال رکھنا، حروف کی ادائیگی کا، حروف کی لمبائی کا، ان کو دراز کرنا، ان کو کم کرنا، ان پر جھٹکا دینا، ایسا جھٹکا دینا جو پلٹ کر آئے، وہ نہ کرنا، یہ سب چیزیں، ناک میں آواز کو ٹھہرانا، یہ سب چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ اسی طرح دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بخاری شریف میں ملتی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک بہت پیاری حدیث اور شیئر کرتی جاؤں کہ روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، اور قرآن کی تلاوت اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر کرتا جا جس طرح تو دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ اب ہمیں ان احادیث اور ان قرآنی آیات سے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی فضیلت اور اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نازل ہوا قرآن پاک، اسی طرح اس کو پڑھنا، یہ دراصل صحیح طریقہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سکھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، اور اس طرح کرتے کرتے یہ ایک سلسلہ چلتا گیا اور آج یہ علم ہم تک الحمدللہ موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ تجوید سیریز میں تجوید کے متعلق بات کریں گے، تجوید سیکھیں گے اور بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ اس مرحلے کو طے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔